سیدنا و مولانا محمد المصطفى وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ قد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بابا بلند درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ برادران اسلام، انتہائی تعظیم، ادب اور صد احترام کے لائق محترم حاضرین و سامعین و سامعات، ثم الحمدللہ، ہم سب کے خالق مالک اللہ جل مجدہ الکریم کا کروڑہ احسان ہے کہ جس خالق و مالک و رازق نے ہم جمیع بندوں کو اپنے محبوب نبی مکرم تاجدار کائنات دنائے سبل ختم الرسل مولاہ کل احمد مجتبی
وجہ تخلیق کائنات، لالا ہے رخسار فردوس پیمبر، جناب محمد الرسول اللہ کی نالین پاک کے تصدق سے اللہ جل مجدہ الکریم نے مجھے اور آپ سب کو اس جہان فانی میں ہم سب کو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا تعلق، نسبت اور سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ کروڑ ہر رب کی بارگاہ میں ہم اور وہ خالق جو شانوں کے لائق، عبادت کے لائق، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کروڑ ہا سجدہ شکر ادا کریں تو ہم ایک لمحے کا بھی اس رب کی بارگاہ میں، کریم کی بارگاہ میں ایک ادنا سی نعمت کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ عقل انسانی سے ماہورہ اس کی نعمتیں، سوچ اور فکر کی ادراک کی منزلوں سے لاتعداد اس کی رحمتیں، کہ جس خالق کے کائنات نے ہم سب کو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی سچی محبت عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اسی محبت پر قائم رکھے اور اسی محبت پر اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ فرما دے۔ حضرات محترم، میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مقدس فرقان حمید برہان رشید کی ایک معروف آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور قبل اس سے کہ میں اس آیہ پاک کی طرف آپ کی توجہ لے کے جاؤں، میں جمیع احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ اذان ہو چکی ہے۔ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو کوئی بھی دنیا کا کام کرنا، چاہے وہ نفع کا سودا ہے یا گھاٹے کا سودا ہے، وہ سودا خریدنا ہو یا بیچنا ہو، وہ حلال کمائی کر رہا ہے یا وہ کوئی دنیاوی کام کر رہا ہے، یہ سارے کام ترک کر دینا، یہ ہم سب کے لیے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے اور حکم خدا ہے۔ لہٰذا میں جمیع احباب سے گزارش کرتا ہوں اپنی تمام تر مصروفیات چھوڑ دیں، دوڑ کر اللہ کے ذکر میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ حضرات محترم، میں نے قرآن کریم میں سے 11ویں سپارے میں سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 118، رکوع نمبر 4، سپارہ نمبر 11، سورہ توبہ کی ایک معروف آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مقدس فرقان حمید برہان رشید اپنی کتاب لا رائب میں بنی نوع انسان کی انسانیت سے، انسانیت کے اس طبقہ ہی ایمان والوں سے ایک بہترین خطاب فرمایا ہے، اور میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے لیے یہ پیغام یکساں اور یکسر طور پر آپ تک پہنچے۔ حضرات محترم، اللہ جل مجدہ الکریم نے کتاب الہی میں قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیا فرمایا؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات محترم، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
بس آج کے یہی جملے ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں نے عرض کرنے ہیں، آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ وقت اتنا طویل نہیں ہوتا کہ گفتگو بہت طویل کی جائے، مختصر سا وقت ہوتا ہے اور اس مختصر وقت میں مختصر سی گفتگو ہوتی ہے۔ اور جمعے کا مقصد کیا ہے؟ جمعے کے دن کا مقصد یہی ہے کہ اہل ایمان سارے مل کر اللہ کی بارگاہ میں قیام بھی کریں، رکوع بھی کریں، سجدہ بھی کریں اور مناجات پیش کریں۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو ایک دوسرے کے ساتھ پورے ہفتے کے حال و احوال پوچھیں، ایک دوسرے سے خیریت معلوم کریں۔ اور اس آیہ مقدسہ میں اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو، سب سے پہلے اللہ خطاب فرما رہا ہے ایمان والوں سے۔ کس سے خطاب فرما رہا ہے؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایمان اور تقوی یہ دو اللہ رب العالمین کے وہ خزانے ہیں کہ جو اللہ جب اپنا خزانہ معرفت کسی کو عطا کر رہا ہے یا کسی کو عطا کر دے، دنیا و ما فی کی تمام تر نعمتیں ایک طرف چلی جاتی ہیں، اور یہ ایمان اور تقوی کی نعمت دنیا کی سب سے بہترین نعمت ہے۔ اور ان ایمان اور تقوی کے مقابلے میں اگر دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مال، ہیرے جواہرات، سونے کے پہاڑ بھی اگر بندے کو سامنے آ جائیں، اگر اس سے سودا کیا جائے ایمان کا، تو ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان رکھنے والا انسان کبھی اس پر سودا بازی نہیں کرتا۔ اللہ کا دیا ہوا ایمان، جس قلب کے اندر ایمان نقش ہو جاتا ہے، اور اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، چونکہ ایمان دل کے اندر ہوتا ہے۔ اب ایمان پہلا خزانہ ہے۔ پھر آگے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ تقوی اختیار کرو، یعنی تقوی اس کا دوسرا خزانہ ہے۔ ایمان اور تقوی یہ دونوں الگ الگ خزانے ہیں، اور جب یہ دو خزانے ایک انسان کے قلب اطہر میں اللہ پاک ڈال دیتا ہے، تو اہل ایمان سے جب اللہ خطاب فرما رہا ہے تو قرآن مقدس میں پھر اللہ پاک ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتا ہے بے شک ان اکرمکم، بے شک میرے نزدیک، عند اللہ اتقاکم یعنی سب سے بہترین شخص وہ ہے جو تقوی والا ہے، جو کیا ہے؟ تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے۔ یعنی ایمان اور تقوی یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جو انسان کو زندگی میں ایک ہی بار نصیب ہوتی ہیں، یہ بار بار نہیں ملتی۔ اور جب یہ ایمان کی نعمت اللہ جس کو عطا فرما دیتا ہے، پھر اس ایمان کی نعمت کو بندہ اس کو جب سنبھال کے رکھتا ہے، جب اس نعمت کے لیے بندہ جو ہے اس نعمت پر قائم اور استقامت اختیار کرتا ہے، تو پھر بہت سارے زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں کہ ایمان اور تقوی یہ دو چیزیں زاحل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ رب العالمین نے کتاب الہی میں فرمایا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اللہ فرماتا ہے بے شک آپ کا جو کھلا دشمن ہے وہ شیطان ہے، جو نظر نہیں آتا، جو ابلیس شیطان نظر نہیں آتا، لیکن وہ انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے کہ وہ ازل سے انسان کے ساتھ دشمنی کرتا آ رہا ہے۔ اور جب وہ اتنا ازلی دشمن ہے کہ وہ ہر حال میں انسان کو ورگلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ جو دشمن ہے نا، نہ وہ ہمارے مال کا دشمن ہے، نہ وہ ہماری دولت کا دشمن ہے، نہ وہ ہمارے مال و زر کا دشمن ہے۔ شیطان دشمنی کرتا ہے انسان کے ساتھ تو صرف اس بنیاد پہ دشمنی کرتا ہے کہ ہر ایمان والے کے ساتھ وہ دشمنی کرتا ہے۔ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے
شیطان اس سے بغاوت کرتا ہے، یعنی شیطان ایمان والے سے ہمیشہ بغاوت کرتا ہے۔ اور اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ اے لوگو یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا ازلی دشمن تمہارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ عالم نزا کی گری جس وقت انسان پہ مسلط آ جاتی ہے نا، ایک طرف انسان کے بدن سے روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے اور دنیا سے اس کے سانس اب ختم ہونے کا وقت آ رہا ہوتا ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس وقت ایک آدمی پر حالت نزع جو ہے وہ طاری ہوتی ہے، اس کے پاس اس وقت بھی 4 فرشتے پہنچتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو آ کر کہتا ہے کہ میں نے آج زمین سے لے کر تو آسمان تک، زمین کے چشموں سے لے کر، دریاؤں سے لے کر، سمندروں سے لے کر تو آسمان کے لا تعداد جو ہے آسمان کی ان بلندیوں پر ہر ایک بادل کو بھی چیک کیا ہے، تیرے حصے کا پانی کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں ہے، اب تیرے لیے موت ہے۔ پھر جس وقت وہ چلا جاتا ہے کہ پانی کے قطرے بھی ختم ہو رہے ہیں، پھر آتا ہے ایک اور، وہ کہتا ہے کہ آج میں نے سارا رزق دیکھ لیا ہے، حتیٰ کہ کھیت سے لے کر فیکٹریوں تک، اور فیکٹریوں سے لے کر تو تیرے گھر کے اناج جو تمہارے گھر کے اندر دانہ آٹا موجود ہے وہاں تک میں نے چیک کیا ہے، تیرے حصے کا ایک رائی کے دانے کا برابر بھی اب تمہارا رزق باقی نہیں ہے، اب تمہارے لیے صرف موت ہے۔ پھر وہ چلا جاتا ہے، ایک اور آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آج میں نے دیکھ لیا ہے، میں نے شرق و غرب کو چیک کیا ہے، آج میں نے شمال و جنوب کو چیک کر کے آ رہا ہوں، میں نے ہر جگہ پہ دیکھا ہے کہ شاید کہ تیرے حصے کا کوئی زندگی کو باقی کو جو ہے لمحے ہوں، لیکن آج تیرے لمحے جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں۔ جس وقت یہ سارے فرشتے کہنے کے بعد آخر پر عزرائیل آ جاتا ہے اور بندے کو آ کر اس کی روح کو جس وقت قبض کرتا ہے، اس عالم نزع کے عالم میں اس وقت جو ہے جس وقت کے لیے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آنسو بہائے اور میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام موت کو یاد کرتے نا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو چھم چھم نکل جایا کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں یاد رکھنا کہ موت کی سختی اس قدر سخت بھی ہو جاتی ہے کہ اگر آپ اس موت کو یاد نہیں کرو گے، اگر آپ اس موت سے غافل رہو گے، اس موت سے غفلت کرتے رہو گے اور ساری زندگی مال جمع کر کیا، گھر بنایا، اولاد کو اچھا کھلایا، پھر جو ہے اپنے خاندان برادری میں اپنا نام بنایا، یہ ساری زندگی اسی میں بیت گئی ہے اور آپ نے موت کو یاد نہیں رکھا، میں نے موت کو یاد نہیں رکھا، تو بھائیو ذرا خیال کرنا کہ اگر موت کو یاد نہیں کریں گے تو یہ موت ہم پر آج سے اس طرح آ کر جبکہ ہمیں جو ہے پکڑے گی، جس طرح کے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک طرف ایک جو ہے پانی تیل کا ایک بہت بڑا کڑایا ابل رہا ہے اور اس ابلتے ہوئے تیل کے اندر جو ہے زندہ چڑیا کو پکڑو اور اس تیل کے اندر ڈال دو تو پھر اس کا کیا عالم ہوگا، اس کا کیا حشر ہوگا؟ پھر اس کا حشر یہی ہوگا کہ جیسے ہی وہ تیل کے اندر اس چڑیا کو ہم نے ڈالنا ہے، اس کے ایک طرف پر ایک طرف ہو جائیں گے، اس کی ہڈیاں ایک طرف ہو جائیں گی، گوشت پوست ایک طرف ہو جائے گا، اس طرح آ کر موت اس بندے پہ چبک جاتی ہے، اس کو لپٹ دیتی ہے اپنے طرف، جو بندہ موت کو یاد نہیں کرتا۔ سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 1000 تلواروں کی چوٹوں کی طرح سخت یہ موت ہے۔ عزیزان گرامی، اس موت کے عالم میں، نزع کے عالم میں ایک ہمارا ازلی دشمن ہے جو شیطان ابلیس، اس وقت انسان کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے اور جس طرف انسان لیٹا ہوتا ہے وہ انسان کے منہ کے آگے آ کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے، اگر تو اس وقت بھی کہہ دے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا تو میں پانی کا پیالہ تمہیں پیش کر دوں گا۔ یعنی اس وقت عالم نزع کے اندر بھی شیطان ابلیس آ کر ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ایمان کا خزانہ اس وقت بھی چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ساری زندگی جو ہے بعض لوگوں کے ایمان کا پتہ تو نہیں چلتا، لیکن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے موقعوں پر ارشاد فرمایا، بہت سارے مقامات ہیں جن میں ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو 5 وقت میں اگر اللہ کے گھر میں آ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دیا کرے، اور ایمان جو ہے یہ ایمان کی ظاہراً گواہی کیا ہے؟ جس وقت بندہ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتا ہے، اس کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھتا ہے تو اظہار ایمان ہوتا ہے کہ اس بندے کے اندر ایمان ہے، اس بندے کے اندر کیا ہے؟ بولو، ایمان ہے۔
تو اس لیے یہ ایمان کے مختلف جو ہے مواقع آتے ہیں. اگر سال کے بعد قربانی کر رہا ہے تو سمجھ لینا ایمان والا ہے. روزے رکھ رہا ہے تو سمجھ لینا کہ وہ ایمان والا ہے. اگر مال و زر اس کے پاس ہے تو وہ اگر حج بیت اللہ کر رہا ہے تو سمجھ لینا ایماندار ہے, اس کے ایمان کا اظہار ہو رہا ہے. تو ایمان کے اظہار کے لیے ہفتے کے بعد جب جمعہ آتا ہے, 7 دنوں کے بعد پھر جمعہ لوٹ کر آتا ہے, تو یہ ایمان کا اظہار ہوتا ہے کہ کون کون ایمان والے ہیں. ایمان والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایمان پر استقامت اختیار کیے ہوئے, جب اللہ کا پیغام بلند ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, تو پھر وہ سارے کام چھوڑ کر دوڑتے ہوئے اللہ کے ذکر کے لیے آ جایا کرتے ہیں. تو یہ ایمان کا اظہار ہے. بولو ایمان کا اظہار ہے. جتنا ایمان بندے کے اندر کامل ہوتا ہے اتنا اس کا اظہار ہوتا ہے. اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ ایمان کا اظہار یہاں تک کرو کہ اگر آذان ہو رہی ہے اور آپ کسی کام میں مشغول تھے, چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین مختلف قسم کے کام کرتے, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اپنے ہاتھوں سے محنت کرتے, محنت کر کے رزق کماتے تھے. اور میرے محبوب نے 1400 سال پہلے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدور کے ہاتھوں پر بوسے دیے ہیں, جس کے ہاتھوں پہ جو ہے چھالے پڑ جایا کرتے, میرے محبوب نے بوسے دیا کرتے ہیں. اور یہ بڑی محنت کی بات ہے, یہ بڑی شفقت اور پیار کا یہ مسئلہ ہے. اس لیے دوستان محترم, جب بھی اگر رزق حلال کمایا جائے, رزق حلال کے لیے کوشاں رہے بندہ, تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے, نبی اس سے راضی ہو جاتے ہیں. تو پیغمبر اسلام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس وقت ایک بندے کا رزق ختم ہو جاتا ہے اور ملک الموت آ کر اس کے لیے اس کے روح کو جو ہے قبض کرنے کے لیے پہنچتا ہے, تو اس وقت پھر وہ ازلی دشمن میں آ جاتا ہے. آ کر پھر وہ بندے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے کہ تو اس وقت بھی کہہ دے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا, تو اس وقت بھی کہہ دے کہ میں محمد پر ایمان نہیں رکھتا, تو میں تمہیں پانی کا پیالہ پیش کر دوں گا. اس وقت بھی, اس حال میں بھی جو ہے وہ ازلی دشمن ہم پر حملہ آور ہو جاتا ہے. اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کسی کی نزع کے وقت اگر آپ وہاں موجود ہو, اگر کوئی آدمی دنیا سے جا رہا ہے اور آپ اگر اس کے پاس موجود ہیں, آپ کی والدہ کا انتقال ہو رہا ہے, باپ کا انتقال ہو رہا ہے, آپ کی اہلیہ کا انتقال ہو رہا ہے, آپ کا بچہ آپ کے سامنے اگر انتقال کر رہا ہے, تو پھر وہاں کیا پڑھنا ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ آپ بلند آواز سے وہاں لا الہ الا اللہ محمد اس کلمہ شریف پڑھ لیا کرو. کیا پڑھو؟ بلند آواز سے اللہ کا ذکر کیا کریں. اور کون سا ذکر؟ فرمایا کہ افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور جب آپ لا الہ الا اللہ اگر پڑھو گے, اور اس کو یہ نہیں کہنا کہ آپ کلمہ پڑھو, آپ خود بلند آواز سے کلمہ پڑھو, تاکہ وہ ازلی دشمن وہاں سے بھاگ جائے, چونکہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سے وہ بھاگ جایا کرتا ہے, وہاں سے وہ بھاگ جایا کرتا ہے. تو میاں یہ بات یاد رکھنا کہ جب ازلی دشمن بھاگ جائے گا تو یقین جانیے ہمارا ایمان بچ جائے گا. تو ایمان بچانا ہے. سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایمان کو بچایا کریں, اور ایمان اپنے دل کو جو ہے اس کو مضبوط رکھا کریں, اس لیے کہ ہر اہل ایمان اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کا وہ چنا ہوا بندہ ہوتا ہے جس کے اندر ایمان ہوتا ہے. تو پھر آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. کیا فرمایا؟ اللہ سے ڈرو. جب ایمان آیا تو نماز آ گئی, ایمان آیا تو ہم نے روزہ رکھا, ایمان آیا تو ہم نے جمعہ پڑھ لیا, ایمان آیا تو ہم نے حج کیا, ایمان آیا تو ہم نے ارکان اسلام کو ادا کیا. تو کیا یہ کافی نہیں تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ ایمان ہو جاتا تو بس کافی تھی, بات بن جاتی؟ لیکن آگے فرمایا نہیں, ایمان والو یہاں بات ختم نہیں ہوتی. اس لیے کہ یہ مت خیال کرنا کہ ہماری نماز ہمیں بخشوا دے گی. کون سی نماز ہے ایسی جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہماری بخشش کا سامان بن جائے؟ کون سی نماز ہے؟ کیا ہم نے نماز فجر پڑھی ہے تو وہ ہمارے لیے بخشش کا سامان بن سکتی ہے؟ کیا ہم نے نماز ظہر پڑھی ہے تو کیا وہ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہے؟ ہم نے نماز جمعہ پڑھ لیا تو کیا ہمارے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے؟ چلو یہ حدیث ہے, میں اس پہ اللہ کے رسول کا جو فرمان ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. اور سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ایک جمعہ دوسرے جمعے کے لیے گناہوں کا کفارہ, ایک نماز دوسری نماز کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے. لیکن سرکار نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں, بڑے گناہ نہیں معاف ہوتے اس سے. کوئی اگر ایک آدمی کسی کا مال کھا کے, کسی کا حق کھا کر اگر مسجد میں سجدے کرتا رہے تو کیا اللہ اسے راضی ہو جائے گا؟ نہیں, اللہ اس وقت راضی نہیں ہوگا جب تک اس بندے سے معافی نہیں مانگے گا جس کا مال کھایا ہے. کسی کا قرض دینا ہو, بندہ بھاگ کر مسجد میں آ جائے, بھائی یہ تو اللہ نہیں معاف کرتا. اور کسی کا دل دکھا کر, سنو رو مسلمانوں, کسی کا دل دکھا کر, کسی کا جو ہے دل توڑ کر بندہ مسجد میں آ جائے اور آ کر اللہ اللہ کرنا شروع کر دے,
تو اللہ پاک اس سے راضی نہیں ہوتا، چونکہ اللہ اس سے راضی ہوتا۔ اور ڈاکٹر اقبال، علامہ اقبال نے بھی یہ فرمایا، کلندر لاہوری کا جملہ پڑھ لیا کریں، ان کے پڑھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کب راضی ہوتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ آدم کے کسی روپ کی توہین نہ کر، آدم کے، اور میں یہ کہا کرتا ہوں آدم زادے کے کسی بھی روپ کی توہین نہ کر، خدا پھرتا ہے دنیا میں کہیں بیس بدل کر۔ وہ نہ جانے کہ اللہ کس سے راضی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مسجد اور محراب کے اندر بیٹھنے والا انسان بڑا پاکیزہ ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ہے نا بہت بڑا مفتی ہو تو وہ بہت بڑا تقریب والا ہوتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا جو ہے وہ حج کرنے والا ہو تو حاجی صاحب بڑے پاک ہو گئے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا سخی ہو، وہ بہت بڑی مسجدیں بنانے والا اور بندہ پاک ہو جائے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بندہ بہت سارے روزے رکھنے والا ہو تو یہ سمجھتا ہے، معاشرہ یہ سمجھے کہ بڑا نیک بندہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں مسلمانوں، اللہ پتہ نہیں کس سے راضی ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے جب اپنی شان کریمہ کا اظہار کیا تو اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو آپ کی رگ جان سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ ہر ایک کے قریب ہے، اللہ بولو ہر ایک کے قریب ہے۔ اس نے اپنی قرابت کے لیے نہ کوئی سمت رکھی ہے، نہ اس نے اپنی قرابت کے لیے کوئی جو ہے پیمانہ دیا ہے۔ رب نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے دنیا کے رہنے والوں میں آپ کی رگ جان سے زیادہ قریب ہوں۔ سانس بعد میں چلتا ہے، اللہ پہلے قریب ہوتا ہے۔ اگر وہ قریب نہ ہو تو سانس نہیں چل سکتا، بولو وہ قریب نہ ہو تو سانس نہیں چل سکتا، یہ اس کی عطا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کس بندے سے راضی ہے اس پہ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا۔ اور میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات، کیونکہ میں اس ایمان کی اس ڈیفینیشن کو بتا رہا ہوں، معراج کی رات سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کی بارگاہ سے دو علم دیے گئے اور دو باتیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے عطا فرمائی۔ جس وقت واپس میرے محبوب آئے نا تو میرے آقا کریم نے باقی ساری چیزیں صحابہ کو بتائی، لیکن وہ دو راز کی باتیں نہیں بتائی۔ اب حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، میری اور آپ کی پیاری امی، مومنوں کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، بولو سیدہ عائشہ صدیقہ، جن کے حجرہ مقدس میں میرے محبوب آج بھی آرام فرما رہے ہیں، اونچی آواز سے بولو نا سبحان اللہ، جن کے دائیں اور بائیں حضرت ابو بکر اور عمر لیٹے ہوئے ہیں۔ سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام امی عائشہ صدیقہ اپنی زوجہ محترمہ محبوبہ محبوب رب العالمین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا امی عائشہ سے فرماتے میرے محبوب کہ عائشہ مانگ کیا مانگنا چاہتی ہو آج؟ سرکار فرماتے کہ مانگ عائشہ کیا مانگنا چاہتی ہو؟ اور سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا جب جوبن جو ہے جمال جوبن ہوتا نا تو سرکار ارشاد فرمایا کرتے ہیں، حضرت ربیعہ بن کعب سے فرمایا کہ ربیعہ مانگ کیا مانگ رہے ہو؟ اے ابو ہریرہ مانگ کیا مانگ رہے ہو؟ عائشہ مانگ کیا مانگ رہی ہو؟ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے جب سنانا کہ سرکار کا جمال اس وقت پورے جمال و جلال میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام عطا کر رہے ہیں، محبوب عطا کر رہے ہیں، اور میں سرکار سے کوئی بات کیوں نہ آج مانگوں؟ تو آپ نے جس وقت سنانا کہ سرکار یہ فرماتے کہ عائشہ مانگ کیا مانگ رہی ہو، تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں اپنے بابا سے پوچھ کر نہ آؤں؟ ذرا اونچی آواز سے بولو شاباش، میں اپنے ابو سے نہ پوچھ کر آؤں کہ جو میرے بابا مجھے کہیں گے تو میں وہ مانگوں گی، وہ سوال کروں گی؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ میری امی اٹھی اور سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے اٹھے، باہر گئے اور ساتھ ہی اپنے ابا حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ ابا حضور کی بارگاہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے نا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا کہ بیٹی آ رہی ہیں تو آپ خوشی سے کھڑے ہو گئے، اونچی آواز سے بولو یار، آپ خوشی سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کو جو ہے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پوچھا بیٹا کیسے آنا ہوا؟ عرض کی ابا حضور آج میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کچھ عطا کر رہے ہیں اور مجھ سے فرما رہے مانگ عائشہ کیا مانگ رہی ہو؟ تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ میں نے پھر آقا سے مانگا نہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اپنے بابا کے پاس جاؤں گی، بابا جو فرمائیں گے وہ میں مانگوں گی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے جب یہ سنا نا کہ آج سرکار عطا کر رہے ہیں اور عائشہ صدیقہ میرے پاس آ گئی ہیں، فرمایا کہ بیٹا جاؤ واپس اور جا کر سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے مانگو کہ اے اللہ کے نبی، اللہ پاک نے جو آپ کو دو باتیں عطا کی ہیں، ایک اپنے پاس رکھو، راز کی بات ایک مجھے بتا دو۔
اونچی آواز سے بولو سارے سبحان اللہ۔ ایک راز کی بات آج مجھے بتا دو جو اللہ نے آپ کو راز دیا ہے، حالانکہ راز جو ہے یہ راز بڑی چیز ہوتی ہے، اور دنیا کے اندر اگر ہم کسی کا دیکھنا بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عیب دار ہوتی ہیں، اور جو عیب بمانے راز ہو نا اس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ کسی کے ایک عیب پر پردہ ڈالو گے تو میں آپ کے 70 عیبوں پہ پردہ ڈالوں گا۔ کتنے عیبوں پہ؟ بولو سارے بولو یار، 70 عیبوں پہ پردہ ڈالوں گا۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ دستور یہ ہے کہ اگر عیب، تو پہلی بات ہے ہمارے تو اتنے پیٹ ہی نہیں ہے کہ ہم عیب کسی کا چھپائیں، ہمارے پاس اتنا بڑا پیٹ نہیں ہے۔ اب یوں روٹیوں کے لیے بہت بڑا پیٹ ہے، اگر 2 کی بھوک ہے تو 4 کھا لیتے ہیں، اگر چاول ہو تو پھر ساری رات کھاتے رہتے ہیں۔ روٹی کے لیے بہت بڑا پیٹ ہے، لیکن ہمارے پاس راز نہیں ٹھہر سکتا۔ سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کا راز جب رب نے دیا تو سرکار نے اس راز کو پوشیدہ رکھا ہے، لیکن قربان جاؤں میں عائشہ صدیقہ پہ، عائشہ صدیقہ سے جب سرکار نے فرمایا کہ مانگو تو میں قربان جاؤں آج محبوب عطا کر رہے ہیں۔ اونچی آواز سے بولو سارے، سرکار بااختیار ہیں۔ اور یہ جو جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کا رسول عطا نہیں کرتا، میں اس طرف، یہ میرا موضوع نہیں ہے، میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں اس موضوع کی طرف آؤں گا، لیکن آج کا صرف میرا موضوع ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے آج، عزیزان گرامی توجہ آپ کی، سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹی عائشہ مانگو۔ عائشہ اٹھی سرکار حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، صدیق اکبر نے فرمایا بیٹا آج جا کر نبی سے وہ مانگو، عرض کر دو کہ اے اللہ کے رسول، اللہ نے 2 راز کی باتیں آپ کو دی ہیں، ایک ہمیں بتا دو، ایک اپنے پاس رکھ لو۔ عائشہ تو صدیقہ واپس آئی نا تو چہرہ آپ کا کھل رہا تھا، لبوں پہ مسکراہٹ تھی، بولو سارے سبحان اللہ۔ اور میں قربان جاؤں میں عائشہ صدیقہ آپ کی گود انور پر جس پر میرے آقا کریم کا سر انور ہوتا ہے، میں قربان جاؤں عائشہ صدیقہ آپ کے حجرہ مبارک پر کہ جہاں پر آج بھی میرے محبوب آرام فرما رہے ہیں، میں قربان جاؤں عائشہ صدیقہ آپ کے حجرے پر کہ جو آج ایک ایک لمحے کے لیے 70,000 ملائکہ آ کر درود و سلام پر کے گجرے پیش کر کے واپس جا رہے ہیں، جو آج جس کی باری آئی قیامت تک پھر نہیں آئے گی اس کی باری، یہ وہ حجرہ ہے۔ سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ 5 عرض کی، یا رسول اللہ فدا قومی وابی، یا رسول اللہ میرے والدین قربان ہو جائیں، اللہ کے رسول 2 راز کی باتیں ہیں آپ کے اور رب کے درمیان، ایک راز کی بات بتا دو، ایک بات راز کی مجھے بتا دو۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا عائشہ سنو، اللہ پاک کے جل شانہ نے مجھے پہلی بات راز کی یہ دی ہے کہ میرے محبوب آپ کی امت میں سے، آپ کا امتی، اگر وہ اس کے گناہ پہاڑوں کی طرح ہوں اور اگر وہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر وہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، میں اس کے گناہوں کو بولو سارے معاف کر دیتا ہوں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اے میرے محبوب پہلا راز یہ ہے کہ پہلی راز کی بات یہ ہے، میں پہلے راز آپ کو بتا، پہلی راز کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی امتی اگر کسی بندے کو ناراض بندے کو اگر راضی کر لیتا ہے تو میں عرش کا رب اے محبوب تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے بغیر حساب جنت میں داخل کر دوں گا۔ اونچی آواز سے بولو سارے، یہ کتنا بڑا جملہ ہے، آپ کا امتی بغیر حساب جنت میں داخل ہوگا، کون سا؟ جس نے کسی ناراض بندے سے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا ہے، بولو کسی ناراض بندے کو آگے بڑھ کر سینے سے لگا لی، اور یہ بڑا مشکل کام ہے۔ آج کل تو 2 پیسے آ جائیں تو بندہ تھمتا نہیں، ہر بندہ جو ہے دوسرے کو نیچا دکھاتا ہے۔ آج یہ آپ کو پتا ہے یہ دنیا ہے، یہ مقافات عمل ہے، اور یہ دوستان محترم توجہ آپ کی، اس وقت کے لیے سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 1400 سال بعد 15ویں صدی کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو دکھلاوا ہوگا، آج جنازہ ہے تو وہ بھی دکھلاوا ہے، بڑا اگر امیر کوئی مر جائے تو خدا کی قسم وہاں پر آپ دیکھیں تو لینے لگی ہوتی ہیں، کیا ہمارے مولوی، کیا پیر، کیا جناب والا، یہ آج کے 2 نمبر قسم کے لوگ سارے وہاں پہنچے ہوتے ہیں، وضو ہے یا نہیں ہے لیکن چودھری صاحب کا جنازہ ضرور پڑھنا ہے۔
عزیزان گرامی میں رونا آتا ہے، اور اگر کوئی غریب فوت ہو جائے، غریب مر جائے تو اس کے طرف کو دیکھتا ہی نہیں. ہمارا مرنا بھی اوکھا ہو گیا، ہمارا جینا بھی مشکل ہو گیا. لیکن سرکار اقدس قربان جائے میرے محبوب پر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ 1400 سال پہلے محبوب نے فرمایا عائشہ پہلا راز یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عائشہ رب یہ فرما رہا تھا مجھ سے، راز یہ تھا کہ اے محبوب جاؤ اپنی امت کو بتا دو، لیکن سب کو نہیں بتانا، یہ راز ہے. اپنی امت کو بتا، لیکن سب کو نہیں، یہ راز ہے. عائشہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ رب نے مجھ سے فرمایا کہ محبوب جو آپ کا امتی چاہے وہ گناہوں کے پہاڑ لے کر انبار ہوتے ہیں گناہوں کے، اگر میری رحمت سے نا امید نہیں ہے، اور اپنے سامنے والے کو، اپنے بھائی کو جس سے وہ ناراض تھا، اس سے اگر آج جا کر وہ مل جاتا ہے، اسے سینے سے لگاتا ہے، اور اس کے ساری غلطیاں، سارے اس کے عیب کو چھپا کر اسے سینے سے لگا کر دل سے معاف کرتا ہے، تو میں اسے بغیر حساب جنت میں داخل کر دوں. پر توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ اہل ایمان کی بات ہے. اور پھر سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ فرمایا نا، تو حضرت عائشہ تو صدیقہ آپ فرماتی ہیں کہ پھر مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے تخیل میں جا کر یوں گم ہو کر تو سوچا کہ یا رسول اللہ کتنی پیاری بات ہے کہ اگر جو کسی کا دل جوڑ لے اور کسی دل والے کو جو ہے اسے معاف کر کے اور اس کے ساتھ وہ اچھا تعلق رکھتا ہے، تو اللہ کی رحمتیں دوڑ کر تو انہیں معاف کر رہی ہوتی ہیں. اور پھر ایک حدیث کے اندر میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی سے مصافحہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ بولو سارے، کیا کرتا ہے؟ یہ سلام دینا الگ سنت ہے، یہ السلام علیکم کہنا یہ الگ سنت ہے، ہاتھ آگے بڑھانا یہ الگ سنت ہے، اور ہاتھوں میں ہاتھ دینا یہ الگ سنت ہے. حضور فرماتے ہیں جس وقت دو بندوں کے ہاتھ آپس میں مل جاتے ہیں نا، تو اللہ کا دریائے رحمت جوش پہ ہوتا ہے. رب اس وقت پوری کائنات کے فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہوتا ہے کہ وہ دیکھو فرشتوں، آج میرے دو بندوں کے ہاتھ آپس میں ملے ہوئے ہیں. اور جس وقت ان دونوں کے ہاتھ جدا ہونے پہ آتے ہیں، رب اپنے ملائکہ سے فرماتا ہے اے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ کہ میں نے دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. یار یہ کتنی بڑی عظیم یہ عمل ہے، لیکن آج کا مسلمان اسی سے دور ہوتا جا رہا ہے. پہلی بات ہم کسی کو سلام تو دیتے ہی نہیں، السلام علیکم کہنا ہم تو جرم سمجھتے ہیں. اور یہ آپ کو پتا ہے مسلمان کا پہلا حق ہے مسلمان پر، یہ 6 حق بیان ہوتے ہیں مسلمان پر. پہلا حق یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ تکیہ کلام کرنا اس کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے. تکیہ کلام کہاں سے کہے؟ آغاز کلام یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو. بولو اللہ کی. اور جس وقت یہ سلام دینے والا بندہ پیر کر دیتا ہے، تو میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کا دریائے رحمت اتنا جوش پہ آتا ہے کہ رب کی رحمتیں دوڑ کر اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہیں. اور پھر اس بندے کے اعمال میں اللہ پاک اسے 30 نیکیاں عطا کرتا ہے. کتنی نیکیاں؟ بولو سارے، کتنی نیکیاں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کہنے کے بعد پھر تکیہ کلام جائز ہے، پھر آگے کلام کرنا جائز ہے، وگرنہ جائز نہیں ہے. ہم پہلے پوچھتے ہیں بتاؤ یہ بچے کیسے ہیں جی، خان صاحب کیسے ہیں، فلاں کیسا ہے، پھر جی السلام علیکم. تو یہ ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا. مسلمان کا حق کیا ہے؟ سب سے پہلے سلامتی کی دعا دینا. پھر سرکار فرماتے ہیں جس وقت اس نے واپس جواب دیا، کیا کیا؟ بولو اونچی آواز سے بولو یار سارے. سلام دینا تو سنت ہے، یہ ماں کے لیے بھی سنت ہے، بیٹی کے لیے بھی سنت ہے، بڑوں کے لیے بھی سنت ہے، چھوٹوں پہ بھی سنت، یہ یکسر سنت ہے سب کے لیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑا ہے تو وہ کیا کرنا ہے؟ بولو سارے، کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے. اور یہ معاشرہ آج بگڑا کیوں ہے؟ معاشرہ کیوں بگڑتا جا رہا ہے؟ کہ یہ طریقہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، سرکار کی سنت سے ہم نے انحراف کر دیا ہے. اس کی وجہ سے آج معاشرہ پیسائی کی طرف جا رہا ہے، معاشرہ جو ہے وہ دن بہ دن پیچھے کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے کیا کر رہا؟ السلام علیکم. تو جس نے سلام دیا سرکار کی سنت اپنا لی، اس کے لیے جس نے سلام جس پر پیش کیا گیا اس کو لیے پھر جواب دینا واجب ہو جاتا ہے. بولو جواب دینا، اونچی آواز سے بولو جواب دینا واجب ہو جاتا ہے. اور سرکار اقدس فرماتے ہیں کہ جواب دینا واجب ہے، لیکن کبھی اس پہ غور کرنا کہ ہم اپنا سر تو ہلا دیتے ہیں، 8-12 کلو کا سر جو ہے ہمارا یہ ہلا دیتے ہیں، لیکن تولے کی زبان ہلانا ہم گوارا نہیں کرتے. مسلمانوں ہم مسلمان ہیں،
ہم مسلمان ہیں، اور سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جس وقت یہ سلام کی آیات آئی نا تو صحابہ نے اس کی اہمیت اور افادیت جب سرکار سے سنی نا تو صحابہ کا اکثر معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ بازاروں کا رخ کرتے اور پھر دوسرے سے ابھی یہ کہتے کہ فلاں فلاں ابو طفیل بازار کی طرف جا رہے، ابو ذر بازار کی طرف جا رہے، حضور ان کے بلا کر پوچھتے کہ آپ بازار کی طرف کیوں جاتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ جب سے ہم نے سنا ہے کہ سلام دینے کی بڑی نیکیاں ہیں، ہم مفت کے سلام دینے پہ جا کے نیکیاں حاصل کر رہے ہیں، اس لیے بازاروں کی طرف جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو سلام کریں۔ کیا کریں؟ بولو نا سارے اونچی آواز سے بولو یار، سلام کرے تاکہ لوگوں کو، یہ الگ سنت ہے۔ اور پھر ہاتھ بڑھانا، بولو کیا کرنا؟ اونچی آواز سے بولو ہاتھ۔ لیکن یہ ہمارا جو ایک فوجی کلچر ہے نا، یہ فوجی کلچر ہمارا نہیں ہے، یہ ایک بات یاد رکھنا، یہ جو سلوٹ کیا جاتا ہے یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ جو ہمارا اشارہ کیا جاتا ہے یہ کلچر غیروں کا ہے، اسلام کا کلچر یہ نہیں ہے۔ اسلام کا کلچر کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کا کلچر یہ ہے کہ دونوں ہاتھ ملائے جائیں، یہ اسلامی کلچر ہے۔ اور اسلامی کلچر کے اندر پیار دیکھیں، سرکار فرماتے ہیں ایک ہاتھ نہیں، ایک ہاتھ سیدھا سیدھے ہاتھ میں دے دو اور الٹا اس پہ رکھ دو تاکہ آپ کے چاروں ہاتھ جب آپس میں ملیں گے تو اللہ کی رحمت جوش پہ آ جاتی ہے۔ یار مسلمانہ کبھی خیال کیا کر اس بات پر، اس لیے کہ ہمارے پل نیکی کیا ہے؟ کہاں سے نیکی شروع ہوتی ہے؟ یہ نماز چلو ٹھیک ہے، نماز نیکی ہے، ادا کس کی ہے؟ روزہ نیکی ہے، ادا کس کی ہے؟ یہ قرآن پڑھنا نیکی ہے، ادا کس کی ہے؟ مسجد میں آنا نیکی ہے، ادا کس کی ہے؟ کبھی ہم نے اس بات پہ غور کرنا، یہ ادا ہے مصطفیٰ ہے، بولو ادا ہے مصطفیٰ ہے۔ تو سرکار کی جو بھی ادا ہے وہ نیکی ہے، بولو وہ کیا ہے؟ بولو سارے اونچی آواز سے یار، وہ کیا ہے؟ نیکی ہے۔ ان نیکیوں پہ کل ہمارا حساب ہونا ہے، یہی نیکیاں کل ہمارے لیے باعث جو ہے بخشش کا سامان بننی ہے۔ ہمارے پاس کوئی اور نیکی نہیں ہے کہ بہت ساری بڑی نیکی ہم نے کی ہیں، جی ہم نے تو حج کیا ہوا ہے، جی حج کر دیا تھا بس ٹھیک ہے جی، لیکن کعبے کے اندر تھے تو وہاں معاف تھا، باہر نکلے تو ہم تو پھر جو اگر ایک اس کی خلاف ورزی کی تو پھر کیا ہوا پتہ ہے؟ دگنا گناہ ہو گیا۔ تو توجہ ہے نا آپ کی؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے جب یہ سنا سرکار سے، راز یہ تھا کہ جو کسی ناراض کو راضی کر لے، بولو نا کسی ناراض بندے کو راضی کر لے تو اللہ کا دریائے رحمت جوش پہ آتا ہے۔ رب کائنات فرماتا محبوب میں اسے بغیر حساب لیے جنت میں داخل کر دوں گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے رہا نہ گیا، میں تخیل میں گئی تو مجھ سے رہا نہ گیا، بس میں اس سوچ میں پڑ گئی، اس فکر میں پڑ گئی کہ کتنا عظیم جملہ ہے کہ میں اسے معاف کر دوں گا جو کسی سے راضی ہو جاتا ہے، اور کسی ناراض بندے کو راضی کر لیتا ہے تو میں اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ اگر وہ کسی بندے کو، حدیث جو پڑھیے، کسی بندے کو ناراض کر لے تو پھر، یعنی کسی کا دل توڑ لے تو پھر، توجہ ہے نا، اگر دل توڑ لیا تو پھر یہ سمجھ لینا کہ جس طرح وہ ایک دم ڈائریکٹ جنت میں گیا تھا نا جوڑنے والا، تو یہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ بغیر حساب پھر یہ جہنم میں جائے گا۔ تو حدیث کا مطلب یہ بتا رہا ہے، سرکار اقدس نے فرما دیا کہ ہاں اچھا تعلق رکھنا، اور یہ بھی خیال رکھنا کہ تعلق بگڑنے نہیں دینا، بولو تعلق بگڑنے نہیں دینا۔ بعض لوگوں کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا کہ ہاں اللہ کی رضا کے لیے تعلق رکھنا، بولو اللہ کی، اونچی آواز سے بولو اللہ کی، اس میں بے لوث ہو بندہ، یہ لالچ نہ ہو کہ فلان جگہ پہ میرا بھائی مجھے کام آئے گا، اس کے پاس بڑے پیسے ہیں، بینک دولت والا ہے، یہ بڑی وزارت والا ہے، اس کے پاس بڑی کرسی ہے، یہ لالچ تما نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے، بولو اللہ کے رضا کے لیے۔ سرکار فرماتے ہیں بغیر جنت میں، بغیر حساب جنت میں داخل ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے کسی سے دوستی رکھتا ہے، اللہ کی خاطر۔ تو رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو، بولو سارے اے ایمان والو۔ تو ایمان خزانہ ہے اور تقوی اس خزانے کی جان ہے۔ ایمان کی جان کیا ہے؟ تقوی ہے، بولو ایمان کی جان کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اگر بندے کے اندر سے تقوی نکل جائے تو بغیر جان کے ایمان نہیں ہوتا، پھر وہ مردار ہوتا ہے۔ جس طرح کہ انسان زندہ ہے تو روح کے ساتھ، انسان کس کے ساتھ زندہ ہے؟ بولو کس کے ساتھ زندہ ہے؟ روح کے ساتھ زندہ۔ آج جسم سے روح نکل جائے تو ہمارا جسم مردہ ہو جائے گا، بولو جسم، بولو نا سارے اونچی آواز سے، جسم مردہ ہو جائے گا۔ اگر روح اندر ہے تو جسم حرکت کر رہا ہے۔ اسی طرح ایمان جو ہے یہ تو ہے،
لیکن ایمان کی جان تقویٰ ہے. اگر تقویٰ نکل گیا اندر سے تو پھر ایمان خالی رہ جاتا ہے. پھر ایمان یہ سمجھ لیں کہ بندہ مردہ ہوتا ہے. پھر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھائی کوئی بڑا نہیں, یہ کیا چیز ہے بھائی, کسی سے مدد مانگنا شرک, دیوار کے پیچھے کا علم کسی کو نہیں, 11ویں دینا شرک, نیاز پکانا شرک, کسی کے لیے حلوہ دینا شرک. تو عزیزان گرامی, جب تک ایمان کے اندر تقویٰ نہیں آئے گا اس وقت تک دین سمجھ میں نہیں آتا. دین تبھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب ایمان ہوگا, ایمان تبھی بچتا ہے جب تقویٰ ہوگا, تقویٰ تبھی سمجھ آتا ہے کہ جب وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ دوستی ہوگی. بولو, سچوں کے ساتھ دوستی ہوگی, تعلق ہوگا. تو گویا نماز ایمان ہے اور نماز وقت پہ ادا کرنا تقویٰ ہے, یہ پرہیزگاری ہے. لیکن وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب ایمان بھی آ گیا, تقویٰ بھی آ گیا. اب ان دو خزانوں کے لیے آپ کو چوکیدار چاہیے. اونچی آواز سے بولو, کیا چاہیے؟ چوکیدار. اور آپ کو پتا نا, جس کے پاس دولت ہوتی ہے نا وہ پہلے بینک میں جا کے رکھتا ہے. اور آج کل تو الحمدللہ بینک بھی اتنے بڑے, ان بینکوں کے اندر ایک ایسی جگہ ہے جس کو آپ لاکر بولتے ہیں, لاکر کے اندر وہ زیورات رکھتے ہیں. آج کل بینک بھی بڑے, اسٹیٹ بینک میں تو واہ واہ کیا کمال کر دیا جناب, ابھی بینک تو اس سے آگے بڑھ گیا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ وہاں خزانہ جب رکھا جاتا ہے تو جو خزانہ جو ہے سونے کی طرح ہوتا ہے نا, وہ لاکر میں رکھا جاتا ہے. اب دنیا کے خزانے کے لیے چوکیدار تو رکھ دیا ہے, تو کیا جو ایمان کا خزانہ ہے, تقوی کا خزانہ ہے, اسے چوکیدار کی ضرورت نہیں ہے؟ بولو نا سارے اونچی آواز سے بولو. اس کے لیے چوکیدار کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے, ہمارا تقویٰ بھی محفوظ رہے. اور اس طرف آپ دیکھیں تو شیطان افضلی دشمن, یہ دو چیزیں چھیننے کی, وہ تقویٰ بھی چھیننے کی کوشش کر رہا ہے, وہ ایمان بھی چھیننے کی کوشش کر رہا ہے. اور وہ ایمان اور تقویٰ آخری حد تک جاتا ہے. نزع کی حالت میں آ کر وہ کہتا ہے تم کہو خدا نہیں ہے, تم کہو کہ اللہ کے رسول نہیں ہے, تو میں اس وقت تمہیں پانی کا پیالہ دوں گا. گویا وہ تقویٰ بھی چھن رہا ہے, ایمان بھی چھن رہا ہے. تو اللہ فرماتا ہے ایمان اور تقوی والو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, آپ کو سچوں کی دوستی چاہیے. اگلے جمعے میں آئیں گے سچے ہیں کون اور یہ چوکیدار کیسے ہوتے ہیں. اونچی آواز سے بولو یار, اونچی آواز سے بولو. میں نے صرف اتنی آیت آپ کو سمجھا دی ہے. 11واں سپارہ سورہ توبہ, رکوع نمبر اس کا 4, آیت نمبر اس کی 18 ہے. آپ سورہ توبہ اٹھا کر پڑھیے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین, اور اپنا دوستی تعلق سچوں کے ساتھ رکھو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگلا جمعہ انشاءاللہ, گھڑی اشارہ کر گئی ہے, اگلا جمعہ آئیں گے کہ سچے کون ہوتے ہیں, کن کے ساتھ دوستی رکھنی ہے, اور اللہ کیوں یہ ارشاد فرما رہا ہے. اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. بس ڈاکٹر علامہ اقبال کا یہ شعر اپنے ذہن میں لے کے جائیے گا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, ہو جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.